पेश है गुड मॉर्निंग J&K। سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہ مز زن یی زون گاش اس روزن پگہچ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ امید و یاس کی رت آتی جاتی رہتی ہے، امید و یاس کی رت آتی جاتی رہتی ہے، مگر یقین کا موسم نہیں بدلتا ہے۔ آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں ہم پروگرام کے ایک اور شمارے میں۔ ہماری طرف سے پیار اور خلوص بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید یہی اور دعا بھی یہی آپ سب ناظرین کے لیے، آپ سبھی دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں بخیر و عافیت رہیں، خوش و خرم رہیں اور بصحت و سلامت رہیں۔ ایک نیا دن ناظرین، اور ہر دن کی ایک اہمیت ہوتی ہے، افادیت ہوتی ہے۔ آج 23 مارچ ہے اور اسے ہم ورلڈ میٹیورولوجیکل ڈے کے طور پہ مناتے ہیں۔ اور یہ دن منانے کا پس منظر یہ ہے کہ 1950 میں جب WMO اسٹیبلش ہوا، ورلڈ میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن اسٹیبلش ہوئی، وہ بھی 23 مارچ کو ہی اسٹیبلش ہوئی، اسی یاد میں ہم یہ دن مناتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں تو میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ یا میٹیورولوجیکل سائنسز نے انسان، ایک عام انسان کی زندگی کو کتنا کنوینئنٹ بنایا، کتنی بہتری لائی۔ آج ہم گھر سے نکلتے ہیں تو پہلے ویدر فورکاسٹ دیکھتے ہیں، ویدر ایڈوائزری کو دیکھتے ہیں، ویدر پریڈکشنز کو دیکھتے ہیں، اور انسان یہ امیجن ہی نہیں کر پاتا ہے کہ وہ وقت کیسا تھا جب یہ محکمہ موسمیات کی پریڈکشنز اور ایڈوائزریز کا نظام اتنا مستحکم نہیں ہوا کرتا تھا۔ پہلے تو قیاس آرائی ہوتی تھی، اندازے لگائے جاتے تھے کہ آسمان کو دیکھ کر، کلاؤڈ پیٹرنز کو دیکھ کر کہ آج موسم کس طرح کا رہے گا۔ سانن گھرن مز سن بزرگ آسمان وچھت ونان زِ اگر قبلہ طرف کھوت اوبر تیل پے شاید رود، اگر باقیو طرفو کھوت تیل گژھِ زانُن زِ ات مز چھُنہٕ تیوٗت مسلہٕ کینٛہہ۔ بیاکھ اکھ نوشن اوس یہِ زِ اگر گگراے کرن زیادٕ تتھ سۭتۍ یُس روٗد چھُ پیوان اتھ چھِ ٹھسراے روٗد ونان، یہِ چھُنہٕ زیادٕ ٹایمس پیوان کِہیٖنۍ۔ بیٚیہِ ٲسۍ یہِ تہِ ونان زِ اگر اوبرس سۭتۍ سۭتۍ ہوا تہِ آسہِ زیادٕ، یہِ ہوا نسا دی نہٕ اتھ اوبرس ٹھہرنہٕ کینٛہہ، یہِ کرِ اتھ جلدی ڈسپٲرس تہٕ یہِ اوبُر چھُنہٕ امہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ زیادٕ کالس روٗد کِہیٖنۍ۔ وۄنۍ گوٚو ییٚلہِ روٗد سوٚت سوٚت پیٚیہِ تیٚلہِ گژھِ زانُن زِ یہِ روٗد پیٚیہِ واریاہس کالس۔ یِم ٲسۍ کینٛہہ یِمو تجرُبہٕ سۭتۍ پنٕنۍ چیٖز یِم دٔریافت کٔرمٕتۍ تہٕ یِم ٲسۍ یِم امہِ حساب ٲسۍ یِم قیاس آرٲیی کران زِ موسم کیُتھ روزِ۔ مگر آز وٕچھو نظام گوٚو پوٗرٕ تبدیل، اسہِ نِش چھِ یِوان آز بالکل مُدلل تہٕ مُفصل زان زِ آیندٕ کینٛہن دۄہن کیُتھ روزِ موسم۔ امہِ سۭتۍ گٔے اسہِ واریاہ کنوینئنس، واریاہ سہوٗلیت تہِ وٲژ، تہٕ بیٚیہِ یُس ڈِزاسٹر مینیجمنٹس منٛز یِہُنٛد رول چھُ، یِم چھِ گۄڈے تِتھٮ۪ن علاقن منٛز ییٚتہِ ہارش ویدر چھِ آسان، ویدر کلیمٹیٖز آسان، نیچرل ڈِزاسٹٲرٕز یِنُک اِمکان چھُ آسان، یِم چھِ گۄڈے فار ایگزامپل کوسٹل ایریازن منٛز، تتھ چھُ سایکلون تہِ یِوان، تتھ چھِ سٹارمز تہِ یِوان، تتہِ یۄس آبٲدی چھِ سۄ چھِ گۄڈے یِوان ایویکویٹ کرنہٕ تہٕ سیف جاین منتقل یِوان کرنہٕ یُتھ زن انسٲنی زوٗ بچن۔ اتھ منٛز چھُ واریاہ رول میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹُک، یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ آز کتھ کرو، تہٕ کم اِکوپمنٹ
کم آلات چھ یم استعمال کران تو آز کیا صورتحال کۭژاہ ڈیولپمنٹ آئی آز ات پہ کرو مزید کت مگر موسم حوالے اس پروگرامس مز ہر دہ تہ تام اپڈیٹس واتناوان تم اپڈیٹس واتناوان میان ساتھی میزبان آز روز بہ تہ سۭتۍ قاضی محمد عمار تو مے سۭتۍ روزن فراز زیدی. السلام علیکم. شکریہ عمار. السلام علیکم. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا, کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا, پاؤں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی, اور سر پہ لاجوردی ایک سائباں بنایا. مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے, مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے, پہنا کے سبز خلوت ان کو جواں بنایا. میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے, میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے, چکھنے سے جن کے مجھ کو شیریں دہاں بنایا. سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی, سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی, رہنے کو ہمارے اچھا مکان بنایا. رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر, رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر, ان نعمتوں کا مجھ کو ہے قدرداں بنایا. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی, ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی, یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا. السلام علیکم, آداب, گڈ مارننگ JNK کے آج کے تازہ شمارے میں آپ سبھی دیکھنے والوں کا تہ دل سے خیر مقدم ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمارا پروگرام دیکھنے بیٹھ چکے ہوں گے اور اس انتظار میں ہوں گے کہ آج پروگرام میں کیا کیا سوغاتیں ہوں گی, کس مہمان سے آپ کی ملاقات ہوگی. سب کچھ ہوگا, لیکن حسب معمول پروگرام میں پہلے آپ کو موسم اور ٹریفک نظام کے حوالے سے جانکاری دیے جاتے ہیں. اور محکمہ موسمیات سے جو اطلاع ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے مطابق سری نگر میں آج بادل چھائے رہیں گے, تاہم دن میں دوپہر میں دھوپ نکلنے کے بھی امکانات ہیں. بادلوں کو چیر کر شاید سورج نکل آئے. اور ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو دن کا زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, جبکہ کم سے کم درجہ حرارت رہنے کے امکانات جو ہیں وہ 4 ڈگری سیلسیس ہے. اور وہیں جموں کی بات کریں تو جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 19 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 4 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. اور وہیں ٹریفک نظام کے حوالے سے بھی ہم آپ کو جانکاری دیتے ہیں. NH44 یعنی جموں سری نگر جو قومی شاہراہ ہے اس پر دونوں طرفوں سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, کیونکہ لینڈ سلائیڈز ہیں اور شوٹنگ سٹونز بھی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مغل روڈ ہے وہ بھی بند رہے گا اور SGG روڈ بھی بلاکڈ ہے. تاہم ہمارے آپ کے ٹی وی سکرینز پہ جو نمبرات ہیں ان سے ایک بار رابطہ ضرور قائم کر لیجیے گا, ایک بار ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے پھر سے معلوم کر لیجیے گا کہ کیا ایڈوائزریز ہیں, کیونکہ کبھی کبھار جو ہے چینج ہو جاتی ہیں. جو ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں وہ امیڈیٹلی چینج بھی ہو سکتی ہے, تو ٹریفک کنٹرول روم جو ہے ان سے بات ضرور کیجیے گا. بہت بہت شکریہ فرا. اور جب یہ مسلسل بارشیں ہوتی ہیں, موسلا دار بارشوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے, تب انسان کو ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے تھوڑا بہت کہ کہیں سیلابی صورتحال پیدا نہ ہو جائے. اور اس ضمن میں میر کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئیے اے ابر آ کر آج مل کر آج بہم روئیے, آئیے اے ابر مل کر آج بہم روئیے, پر اتنا بھی نہیں کہ ڈوبے شہر کم کم روئیے. تو ابر سے یہی گزارش کریں گے کہ کم کم ہی روئیں اور کہیں سیلابی صورتحال پیدا نہ ہو جائے. خیر, پروگرام کا آغاز کرتے ہیں موسیقی سے. سن کاشر موسیقی, سن لک موسیقی, فوک موسیقی, ات متعلق ایک ماہرن وونمت, ایک محققن وونمت, اگر یہ کن تہ موسیقی برونٹ کن تھوون یہ نیرِ نن, یہ نیرِ ٹاکار تو یہ نیرِ واضح. تیز چھ یہ باغ برز, تیوت ات مز ڈائیورسٹی, تیز چھ ات مز ویرائٹی. لک موسیقی ہند یمہ رنگ ستی کرو پروگرام آغاز, تم پتہ کرو اس پنس معزز مہمان ست ملاقات. کا
garmion salas Yine muhtun garmion salas Didi darnat rozem pan Didi darnat rozem pan Didi darnat rozem pan Didi darnat rozem pan Beyna payas Kuda salas Kalas karay ویلکم بیک ناظرین تو وچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے فاروق احمد صاحب تو عبدالغفار کان حامی صاحب آواز مز تو یہ خوبصورت لک موسیقی ہند بٲتھ بوزان
دۄشوے چھِ سٮ۪ٹھاہ مہارت تھاوان پننِس اسلوٗبس منٛز پننہِ انمان تہٕ پننہِ آیہِ پننِس اسلوٗبس منٛز یہِ مہارت تھاوان تہٕ سانہِ لُکہٕ موسیقی گۄڈٕ بران لول بران. اَسہِ چھُ امید یہ کوشش آسہِ تۄہہِ پسند آمٕژ. ناظرین اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہم آج کے مہمان سے کریں. جیسے کہ آغاز میں ہی میں نے ذکر کیا کہ آج ورلڈ میٹیورولوجیکل ڈے ہے, تو فور کاسٹنگ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ہم تک پریڈکشنز پہنچتی ہیں, ویدر ایڈوائزریز پہنچتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ان کا دائرۂ کار ہے وہ کیا ہے, کیونکہ یہ پورے ایٹماسفیئر کی اسٹڈی کرتے ہیں. اور جو اس وقت عالم انسانیت کو درپیش مسائل ہیں ماحولیات کے حوالے سے, جیسے گلوبل وارمنگ, کلائمیٹک چینج, جس کے اثرات اب یہاں بھی نمایاں ہو رہے ہیں, تو ان کا بھی یہ ٹریک رکھتے ہیں کہ کون سی ہیومن ایکٹیویٹیز ان فنامنا کو زیادہ فروغ دے رہی ہیں, اور کیسے ہم اپنی کوششیں, اپنی طرز زندگی کو تبدیل کر کے ان فنامنا سے جس سے ہمیں خطرہ ہے ان کو ہم تبدیل کر سکیں, اس میں بہتری لا سکتے ہیں, کچھ صورت لا سکتے ہیں. تو ویسے بھی ہم ان کے ڈپارٹمنٹ جو یہاں پہ میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس سے رابطے میں رہتے ہیں, اپڈیٹس ان سے لیتے ہیں روزانہ جب بھی پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. لیکن آج بنفس نفیس ہم نے سمجھا موزون کہ ہم انہی کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو بلائیں اور ان سے جانیں, ان سے بات کریں موسم کے بارے میں اور جو ان کا وسیع دائرۂ کار ہے اس کے بارے میں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مختار احمد صاحب, انچارج ڈائریکٹر انڈین میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ رام باغ. السلام علیکم, خیر مقدم اور استقبال آپ کا پروگرام میں. سر, آج ہم موسم کے بارے میں ضرور بات کریں گے, آپ کے محکمے کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے, لیکن اگر یوں آغاز میں کہوں کہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں جو مختلف پڑاؤ ہیں ان پڑاؤں کو ہم موسم سے تشبیہ دے سکتے ہیں. گویا کہ جو انسان کی ابتدائی زندگی ہوتی ہے جیسے بچپن, لڑکپن, جوانی, اس کو ہم بہار کے موسم کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں. تو آپ کے جو بہار کا موسم تھا وہ کس طرح کا تھا, آپ کا بچپن, آپ کی ابتدائی زندگی اور کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو ورلڈ میٹرولوجیکل ڈے جو منا رہے ہیں آج پوری دنیا میں, اس کے لیے مبارکبادی دینا چاہتا ہوں. مبارکباد کے مستحق آپ ہیں اور آپ کا پورا عملہ ہے. جی, میں ایک چھوٹے سے گاؤں بیارس کہہ کے ایک نام ہے, دراس سب ڈویژن کے اندر آتا ہے. میں وہاں پیدا ہوا ہوں اور میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہاں پہ گورنمنٹ پرائمری اسکول تھا, وہاں تک 5th اسٹینڈرڈ تک وہاں سے اپنی پڑھائی شروع کی. اس کے بعد فادر کا ڈیوٹی جیسے کرگل میں تھا, تو انہوں نے سوچا شاید ان کو کرگل ہی لیتے ہیں پڑھنے کے لیے, تو وہاں پہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا, وہاں پہ پھر میرا ایڈمیشن کیا گیا. پھر 10th تک میں نے وہاں سے پڑھا کرگل سے, اور اس کے بعد پھر سری نگر آیا میں 11th-12th پڑھنے کے لیے. تو یہاں پہ بھی میں نے گورنمنٹ اسکول میں ہی پڑھا 11th-12th, یہاں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نواقتل سے 11th-12th وہاں سے پڑھائی. پھر ایسے ہی شوق رہتا تھا, ہر کوئی انٹرنس پڑھنے بیٹھتا تھا, میڈیکل کرنا ہے, انجینئرنگ کرنا ہے, ایک کوشش ہر کسی کا رہتا تھا. تو کیا ہم لوگوں نے بھی پڑھا. پھر اس کے بعد پوائنٹس کم ہی سے تھوڑا سا فرق رہ گیا, تو پھر اکیڈمکس میں نے ایڈمیشن لیا یہاں گورنمنٹ ڈگری کالج بمنا سے. پھر پڑھائی چلتا تھا لیکن اتنا مزہ نہیں آ رہا تھا, کیونکہ پریکٹیکلس وغیرہ پورا دن بھر اسی میں لگ جاتا تھا. پھر شام کو اسی کو بناؤ, پھر اگلے دن اسی چیز کو دکھانا ہے, تو ایک وہ روٹین سا کام بنا ہوا تھا. پھر یہاں سے میرا سلیکشن ہوا تھا BSc ایگریکلچر میں. ICR جو ہے ایک ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے نیشنل لیول پہ, تو اس میں سلیکشن ہوا تھا. تو گھر والوں نے بولا آپ جاؤ یہ پڑھائی کرو. تو میں نے BSc ایگریکلچر جو ہے ویسٹ بنگال سے پڑھا ہے, نادیا ڈسٹرکٹ سے, بدھان چندر کرشی وشو ودیالیہ سے. پھر وہاں پہ تو پڑھائی کا اچھا خاصا ماحول تھا اور کافی گائیڈنس ملتا تھا سینئرس کا بھی. تو اس کے بعد PG انٹرنس کے لیے پورا تیاری کرنا پڑتا تھا. تو اس کے بعد آل انڈیا لیول میں 26th رینک آیا میرا. تو پھر میرا ایڈمیشن ہوا انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ پوسا نیو دہلی میں. تو وہاں سے میں نے MSc کیا ایگریکلچر فزکس میں, ایگریکلچر فزکس. اور PhD کے لیے بھی پھر سے انٹرنس دینا ہوتا تھا, تو وہاں پہ PhD کے لیے بھی کوالیفائی کیا. پھر PhD میں نے 2015 میں کمپلیٹ کیا. اور جب PhD کر رہا تھا, پرسیو کر رہا تھا, تو لاسٹ ایئر PhD کے اس ٹائم کچھ پوسٹ آئے تھے یہاں انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں. تو
بھر دیا, پھر ایگزام دے دیا, وائوا وغیرہ سارا کلیئر ہو گیا, تو پھر اس میں سلیکشن ہو گیا. جی. اب اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کرنا تھا, یہاں سے ٹریننگ کے لیے بھی بلایا, تو یہاں سے بھی چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ پی ایچ ڈی بڑی مشکل سے ایڈمیشن پروفیشنل اور اکیڈمک انگیجمنٹس کو سائیڈ بائی سائیڈ. تو پھر ٹریننگ کا انہوں نے 2 بیچ میں سپلٹ کیا تھا, تو میں نے سیکنڈ بیچ کے لیے اپلائی کیا. تب تک میں نے اپنا پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کر لیا, ڈگری وگری سارا. پھر اگست 2015 میں نے اپنا یہ 2016 میں میں نے اپنا تھیسس سبمٹ کیا تھا. پھر 16 سپٹمبر میں ہی مجھے ٹریننگ جانا پڑا, 1 مہینے کا مجھے ٹائم ملا پورا. پھر اس کے بعد ٹریننگ ہم نے لیا پونے میں, میٹرولوجیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, ایک WMO ریکوگنائزڈ انسٹیٹیوٹ ہے یہ انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا. وہاں پہ ٹریننگ پورا 1 سال کا تھا ہمارا. پھر اس کے بعد پوسٹنگ ملا مجھے یہاں سری نگر. اس کے بعد تب سے یہاں پہ کام کر رہے 2016 سپٹمبر سے لے کے ابھی تک. جی. اور سر یہ تو آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں تھا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کیسے کیا اور پھر ٹریننگ کو کیسے بیلنس کیا. یہ جاننا چاہیں گے کہ جب سے آپ نے میٹریولوجیکل ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تو کیا ایکسپیرینسز رہے, کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ کبھی کبھار آپ کو رات کو بھی شفٹس کرنی پڑتی ہیں, تو پریڈکشن لوگوں کی زندگی آسان بنانے کے لیے خود بہت محنت کرنی پڑتی ہے, تو کیسا ایکسپیرینس رہا اس فیلڈ میں؟ میٹرولوجی کا جب میں MSc کر رہا تھا ایگریکلچر فزکس میں, تو یہ اس میں ہم ایگریکلچر, میٹرولوجی, ریموٹ سینسنگ, یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں. تو اس کا ایک لنک پہلے سے تھا, تو اس کا مجھے فائدہ پہلے سے تھا. لیکن یہاں پہ تو فورکاسٹ دینا ہے, پڑھنا اور آپ کو گراؤنڈ لیول میں کام کرنا, وہ بھی اتنے بڑے اسٹیٹ میں, ایسٹ وائل اسٹیٹ میں, تو کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں اسٹاف کو دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے, آبزرویشنس آپ کا ٹائملی آنا چاہیے, جیسے کنٹینیوٹی ہر 3 گھنٹے میں آپ کو آبزرویشنس مطلب وہ ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں آنا چاہیے. پھر یہ سارے آبزرویشنس کو ایک ماڈل میں ڈالتے ہیں, نیومیریکل ویدر پریڈکشن ماڈلس میں, تو یہ سارے ان پٹ جو ہے ماڈل کے اندر جاتا ہے. پھر وہ ماڈل جو ہے رن ہوتا ہے, رن ہونے کے بعد یہ پروڈکٹس دیتا ہے ان ٹرمس آف پریسیپیٹیشن, یا ونڈ اسپیڈ وغیرہ, ونڈ ڈائریکشن کیا رہے گا, یا کہیں پہ کچھ لو تو نہیں بن رہا ہے, یا کہیں پہ اینٹی سائیکلون یا سائیکلون تو نہیں بن رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بہت سارے ماڈلس کو دیکھنا پڑتا ہے, کم سے کم 5, 6, 8, 10 جتنے ماڈلس اویلیبل ہیں. پھر ایک کنسنسس بنتا ہے کہ بھائی یہ سارے ماڈلس جو ہے کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں, ان دنوں میں کچھ پریسپیٹیشن دکھا رہا ہے, تو شاید موسم خراب ہونے والا ہے. تو اس میں ایک چیز یہ ہے, کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, کچھ ماڈلس جو ہے ڈرائی دکھاتے ہیں, کچھ ماڈل جو ہے لائٹ رین دے, تو اس ٹائم کافی آدمی کو ٹرکی رہنا پڑتا ہے کہ کیا ایڈوائزری جاری کریں ہم. بالکل, موسم ایک پبلک ڈومین میں جاتی ہے وہ ایڈوائزری, اور پھر لوگوں کا رد عمل بھی آپ کو جھیلنا پڑتا ہے. خیر, یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ آپ کی تعیناتی محکمہ موسمیات میں ہوئی, لیکن آپ کا تعلق جو ہے ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں کا موسم, جہاں کے موسمی حالات بہت ہی شدید ہیں. آپ نے دراس کا ذکر کیا, تو آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے اس سے پہلے کہ ہم اور ٹیکنیکلٹیز جانیں کہ ہاؤ از اٹ لیونگ ان دراس ان ونٹرس. کیسا موسم آپ جب ریکال کرتے ہیں اپنے بچپن کے زمانے کا ٹائم, تو کیسے آپ کوپ اپ کرتے ہیں اتنی زیادہ ٹھنڈ کے ساتھ؟ جب بچپن میں تھے, مطلب کرگل سے تو میں نے 10th تک پڑھا ہے, اس کے بیچ بھی ہم ونٹر میں دراز میں ہی رہتے تھے, اسکول جب بند ہوتے تھے. تو اس ٹائم ہمیں لگتا نہیں تھا کہ شاید ہم سب سے زیادہ سرترین جگہ میں بیٹھتے ہیں. مطلب وہ چھوٹے تھے بچپن میں, اور جوانی حرارت ہوتی ہے, اور -35, 38 تک تو ابھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, جو ہم نے ابھی ریسنٹ آبزرویٹری لگا. اس ٹائم مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ٹھنڈ ہوگا. تو اس ٹائم یہ سب پتہ نہیں چلتا تھا. اس کے بعد پڑھائی کا تو اتنا یہ رہتا نہیں تھا, صرف وہ برف میں سکی لگاتے تھے ہم. پھر کھیت ویت میں ایسے ہی پانی چھوڑتے تھے دوسروں کے رات کو, اگلے دن سکی لگائے تھے کیونکہ اگلے دن کوہرا جمتا تھا. تو وہ دن بھر ہم اپنے وہ نیکسٹ ڈے کے ایکٹیویٹیز کے لیے پہلے دن سے مطلب پلاننگ کرتے تھے. پھر وہاں سے ایسے ایسے کرتے, مطلب کافی مطلب ایک یہ تھا, چیلنجنگ ٹائپ کا تھا. ابھی جب ہم جاتے ہیں, مطلب میں لاسٹ ایئر گیا تھا, مطلب آفٹر 17 ایئرس میں ونٹر میں, مطلب میں 2003 کے بعد ونٹر میں نے وہاں نہیں دیکھا. لاسٹ ایئر گیا تھا دسمبر میں. تو
بہت ہی مشکل ہے. ہم نے سنا ہے کہ جو آپ کا کھانا پینا وہاں ہوتا ہے, جو آپ کی خوراک, وہ بھی موسم سرما میں الگ ہوتی ہے. ایسی خوراک جس سے انسان کا جسم جو ہے وہ گرم رہے, اس میں حرارت رہے, اور ملبوسات بھی کچھ الگ طرح کے ہوتے ہیں. تو کیا یاد آتا ہے آپ کو, کیسے آپ اس ٹھنڈ کو فائٹ کرتے ہیں, کون سے ملبوسات لگاتے ہیں؟ سچ مجھے تو اتنا کچھ لگا نہیں کہ ہم کچھ کھاتے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. تو جو یہاں پہ ہے کلچر, خاص کر دراز کی اگر میں بات کروں, مطلب چاول تو کھاتے ہی ہیں, دن میں 2 ٹائم وہاں پہ بھی چاول چلتا ہے. باقی جو نان ویج کا جو کنزمپشن ہے ونٹر میں, وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے. باقی جو بخاری کا انتظام ہے وہ لکڑی کا, کوئلے کا لگتا ہے, فائر ووڈ وغیرہ, تو وہ کنٹینیوسلی چلتا ہے. اور اس کے بعد جو پانی وانی کا سسٹم کافی زیادہ وہاں مشکل ہے. بچپن کیسے مینیج ہوتا ہے پانی کی نیڈز؟ پانی آپ کو باہر جو چشمے کا جو پانی ہوتا ہے یا نل ہوتا ہے, ٹیپ واٹر کو وہ کنٹینیوس چھوڑنا پڑتا ہے. اگر بند کر دیا اس کا ٹوٹی تو وہ جم جائے گا. تو وہاں سے آپ کو لانا ہے پانی. اگر موٹر واٹر تو وہ تو جمے گا اسی ٹائم, وہ 1 منٹ میں پورا. گھر میں سپلائی نہیں آئے گی, گھر میں سپلائی نہیں آئے گا, آپ کو باہر سے لانا ہے. بالکل شدید موسمی حالات ہیں. اور پھر جب آپ کی تعیناتی اب محکمہ موسمیات میں ہوئی, تو اس کے بعد جب آپ نے چارج سنبھالا ایز انچارج ڈائریکٹر انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ, تو اس کے بعد آپ کی کیا ترجیحات رہی, کیا فوکس رہا, اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. لیکن ابھی ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکنا پڑے گا. ناظرین کہیں مت جائیے گا, آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ابھی لوٹتے ہیں اس وقفے کے بعد. وردان آئی وی ایف سینٹر, ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے آئی وی ایف کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے, جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے, اب سری نگر میں 23 اور 24 مارچ کو باہر سے آئی وردان کی ٹیم مریضوں کا علاج کرے گی. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش, اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش, أسۍ رِشتن برہو گۄڈ, أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. سیمٹیک سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اور گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر مختار احمد صاحب سے, جو کہ انچارج ڈائریکٹر انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ رام باغ ہیں. اور پروگرام میں ابھی وقت ہو چلا ہے کہ آپ تک کووڈ اپڈیٹ پہنچائیں. اور جموں کی اگر بات کی جائے تو کل دن بھر میں جو نئے کیسز ہیں وہ 28 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور کشمیر کی اگر بات کی جائے تو 104 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور ٹول پہنچ چکا ہے کشمیر میں 76,276. اور ایکٹیو پازیٹیو کیسز ابھی کے جو ہیں وہ 1046 ہیں. اور وہیں ٹول جموں میں پہنچ چکا ہے 52,403. اور ایکٹیو پازیٹیو کیسز کا نمبر جو ہے دیٹس 290. جی بہت شکریہ. اخبارات کی سرخیاں ناظرین آپ تک پہنچاتے ہیں. آغاز کریں گے اس اردو روزنامے سے. ڈائریکٹر ہیلتھ کشمیر تبدیل, ڈاکٹر راتھر نئے ناظم صحت تعینات. ایک اور خبر اسی اخبار سے, قصابوں کی پرانی روش برقرار, گوشت کے سرکاری نرخ نامے کی خلاف ورزی, 6 دکانیں سیل, 19,000 جرمانہ وصول. جی اور ایک انگریزی روزنامے سے آپ تک 2 خبریں پہنچاتے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر کالز فار ایکٹیو پارٹیسپیشن ان رین واٹر ہارویسٹنگ, واٹر کنزرویشن ایکٹیویٹیز. ای اناگریٹس lays e-Foundation for various water supply irrigation schemes and projects worth rupees 107.49 crores. Or Directorate Information reviews functioning of department in Kashmir. Department needs to encourage healthy journalism, ensure publications adhere to basic standards of printing and original content.
انگریزی روزنامہ اور اس میں سے 2 سرخیاں. منی پیسنجر وہیکلز پلائنگ آن سٹی روٹس اوور چارج پیسنجرز, کمیوٹرز سیک انٹرونشن آف اتھارٹیز. ایک اور سرخی, ورک شاپ آن تھیٹر ایز اے کمیونیکیشن ٹول کنکلوڈز ایٹ KPC. 40 پارٹیسپینٹس لرن ٹیکنیکس فار فوکس, کامنس اینڈ آبزرویشن. جی اور ایک اردو روزنامے سے اب تک 2 خبریں پہنچاتے ہیں. گائیڈ لائن پر عمل نہ کیا گیا تو کرونا وائرس کی زنجیر کو توڑنا نامشکل. لاپرواہ اشخاص کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت. عدالتوں میں عوامی رش پر قابو پانے کے لیے نقل و حرکت پر پابندی, اور ملزموں اور گواہوں کو بھی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے کورٹ کی منظوری ضروری. موسم سے متعلق اس اردو روزنامے میں یہ خبر شائع ہوئی ہے. وادی کے بالائی علاقوں میں برف باری, میدانی علاقوں میں بارشیں. 24 مارچ تک محکمہ موسمیات نے کی ہے موسم خراب رہنے کی پیشگوئی. جی اور ایک اردو روزنامہ ہے جس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ نئی دلی اور اسلام آباد کو نزدیک لانے کے لیے خاموش سفارتکاری. متحدہ عرب امارات نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی. انگریزی روزنامہ میرے پاس اور اس میں سے 2 خبریں. LG inaugurates 100 bedded IPD block at SDH Court Balwal, inspects various sections of the hospital, takes stock of healthcare facilities, available infrastructure. ایک اور خبر اسی اخبار سے, World Water Day 3-day international webinar on water health and parasites begins at KU. جی اور ایک انگریزی روزنامہ ہے, اس سے آپ تک 2 خبریں پہنچاتے ہیں. ایک یہ کہ پرائم منسٹر لانچز جل شکتی ابھیان, کیچ دا رین کیمپین. لیفٹیننٹ گورنر فار ایکٹیو پارٹیسپیشن آف پیپل ان رین واٹر ہارویسٹنگ کنزرویشن. اور کلائمیٹ چینج ہیز افیکٹڈ واٹر ریسورسز ان جموں اینڈ کشمیر, لیفٹیننٹ گورنر. جی ناظرین, اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر مختار احمد صاحب سے. اور سر, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے, روز اپڈیٹس دینی پڑتی ہیں, تو کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, تو ایک اپلیکیشن جو ہے میٹرولوجی کی پاسبل ہے کہ ایک اپلیکیشن آ جائے اور اس کے ذریعے جو ہے لوگوں تک معلومات پہنچے, روز صبح جو ہے اپڈیٹس پہنچے. اپڈیٹس کے لیے جیسے ویب سائٹ تو ہے ہی ہمارا www.mosam.imd.gov.in, اور اس کے بغیر ایک اپلیکیشن بھی ہے موسم کر کے. اچھا. اس میں لگ بھگ 600 سٹیز ہے اکراس انڈیا, تو سارے اسٹیشنز کا جو اب 3 گھنٹے بعد آپ کو ٹیمپریچر کیا رہا پچھلے 3 گھنٹے میں, ونڈ کا ڈائریکشن اسپیڈ وغیرہ کیا رہا یا ہیومیڈیٹی کیا رہا, یہ سارا اپڈیٹ جو ہے وہ موسم ایپ کے اندر آپ کو ملے گا. تو یہ اینڈرائڈ ایپ ہے, بالکل چھوٹا سا ایپ ہے, اور یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہو. اس میں فورکاسٹ بھی رہتا ہے لگ بھگ 5 days کا. اچھا, وہاں پہ وہ معلومات حاصل کر سکتے. خیر سر, ہم اس دور کی بات کریں کہ جب محکمہ موسمیات شاید اتنا ویل اکوپڈ نہیں تھا, یا اس میں اتنے سائنسی آلات نہیں تھے کہ ہم ایکوریسی کے ساتھ, پریسیشن کے ساتھ ایڈوائزریز جاری کرتے یا یہ کہتے کہ کب موسم خراب ہو سکتا ہے, کب موسم میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتی ہے کہ آنے والے دنوں میں موسم کا مزاج کیسا رہے گا, موسم کا رویہ کیسا رہے گا. تو یہ کیسے ممکن ہو پایا؟ کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اگر انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ رامباغ کی بات کریں, اکوپمنٹ وائز اور انفراسٹرکچر وائز ہم نے کتنی ترقی کی ہے؟ جیسے آپ نے پہلے ہی کہا, اس میں سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو اپگریڈیشن ہوتا ہے ہر سال سائنس میں یا کسی بھی چیز میں, تو آپ کا جو فورکاسٹ وغیرہ ہے اس کا ایکوریسی وغیرہ پھر اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, فورکاسٹ دینے کے لیے ہمارے پاس پہلے آبزرویشنز چاہیے. آبزرویشنز جب تک نہیں ہوگا ہم فورکاسٹ نہیں لے سکتے. تو ہم نے پچھلے جب سے آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی مطلب ہم نے یہ کوشش کیا ہے کہ ہمیں آبزرویشنز بڑھانے. تو ابھی پورے JNK میں اور خطہ لداخ میں بھی لگ بھگ سارے ڈسٹرکٹس میں ہمارا آبزرویشنز ہم لے رہے ہیں تھرو مینوول آبزرویٹری یا آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز. یہ بھی 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں. آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز میں آپ کو ایوری 10 منٹس آپ کو ڈاٹا آ جائے گا ویب سائٹ میں, ایوری 10 منٹس. وہ سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ ہے سارا. اور جو مینوول آبزرویٹری اس میں کوئی مین پاور چاہیے, کوئی بندہ جا کے وہاں پہ ریڈنگ وغیرہ لے کے, ریڈنگ وغیرہ لے کے پھر اس کو آگے پاس کرتا ہے تھرو کوڈنگ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے پھر آپ کو میں نے پہلے کہا وہ
ایک نیومیریکل ویدر پریڈکشن ماڈل میں جاتا ہے. یہ ساری یہ چھوڑ کے ہم اپر ایئر کا بھی ڈاٹا لیتے ہیں. اپر ایئر مطلب یہ تو سرفیس کا ہو گیا, سرفیس میں ٹیمپریچر کتنا ہے, ونڈ وغیرہ کیا ہے, انسٹرومنٹ ہیومیڈیٹی وغیرہ یہ سارا. اب اپر ایئر کے لیے ہمارے پاس وہ بیلون ایک چھوڑتے ہیں. بیلون جو ہے ہائیڈروجن گیس سے فل کرتے ہیں اور اس بیلون کے ٹیل میں ایک سینسر اٹیچ کرتے ہیں. سیٹ ایک سینسر کا ایک باکس ہوتا ہے, تو اس میں ٹیمپریچر, ہیومیڈیٹی, ونڈ اسپیڈ, ونڈ ڈائریکشن, پریشر, یہ سارے سینسر جو ہے اس پہ اٹیچ رہتے ہیں بیلون کے ساتھ. پھر اس بیلون کو ہم چھوڑتے ہیں ایئر میں, تو یہ لگ بھگ 25-30 کلومیٹر تک جاتا ہے ورٹیکلی اپورڈ. ورٹیکلی اپورڈ یہ 25-30 کلومیٹر. اور اس کا یہ خاصیت ہے یہ جی پی ایس سے کنیکٹڈ, جیسے بیلون موو ہو گیا کہیں آپ ٹریک کر پائیں گے. وہ ٹریک ہم پورا کرتے ہیں اپنے سسٹم میں, کہاں پہ ہے کیا ہے, اور ہر سیکنڈ میں یہ اپنا وہ ریڈنگز دیتا ہے, ٹیمپریچر کا, پریشر کا, ونڈ اسپیڈ, ڈائریکشن کتنا کیا ہے, بالکل لگ بھگ 25 کلومیٹر تک. اس کے بعد اوپر جا کے پھر پریشر جو ہے کم ہو جاتا ہے, ایٹماسفیئرک پریشر, پھر وہ بیلون جو ہے اوور ایکسپینڈ ہوتا ہے, پھر کہیں نہ کہیں وہ پھر جا کے پھٹ جاتا ہے. تو یہ ون ٹائم ہے, اس میں ہمارا پر ڈے لگ بھگ 25,000 کے آس پاس. جو اس میں سینسرز لگے ہوتے ہیں وہ آپ کیسے برآمد کرتے ہیں؟ وہ بھی اسی کے ساتھ. نئے بیلون کے لیے نئے سینسرز, اگلے دن نیا بیلون نیا سینسر. اچھا جی. تو یہ ہم کام کرتے ہیں. تو اس کا جو ہے پورا ڈاٹا ہم ایٹماسفیئرک ورٹیکل پروفائلنگ کرتے ہیں پورے ایٹماسفیئر کا. تو یہ ڈاٹا بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ بھی ہم اسی نیومیریکل ویدر پریڈکشن ماڈلس میں ڈالتے ہیں. لیکن یہ جو ورٹیکل جو ڈاٹا میں نے بتایا ابھی آپ کو, اس کا زیادہ جو یوز ہے وہ آپ کو ایویشن میں جو فلائٹ آپریشن وغیرہ کرتے ہیں. ویزیبلٹی کتنی ہے, فلائٹ آپریٹ کر سکتی ہے, ونڈ اسپیڈ, ونڈ ڈائریکشن, اوپر, مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایویشن میں ہوتا ہے. تو یہ ایویشن فورکاسٹ کے کام آتا ہے. تو یہ جو ہے یہ سارا چیز ہم ڈال کے نیومیریکل ویدر پریڈکشن میں ڈالتے ہیں ماڈلس میں. پھر وہ ماڈلس کو رن کر کے پھر ہمیں یہ پروڈکٹس جو آتے ہیں ان ٹرمس آف پریسپیٹیشن, ونڈ وغیرہ کیا رہے گا, ہیومیڈیٹی کیا رہے گا, میکسیمم منیمم کیا رہے گا. تو ماڈلس جیسے کچھ 16 کلومیٹر ریزولوشن ہوتا ہے. تو وہ 16x16 کا کوئی ایریا ہے, اس ایریا کو ایک اسپاٹ مان کے وہ فورکاسٹ دیتا ہے. ابھی تو 8x8 کے بھی آئے ماڈلس, 4x4 کے بھی آئے. تو اتنا ہم نے ڈاؤن اسکیلنگ کیا ہے ماڈلس کو, اور اسی وجہ سے ہمیں مطلب فورکاسٹ جو ہے زیادہ ایکوریٹ ہو جاتا ہے. یعنی آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اور زیادہ ایڈوانس ہو رہی ہے. اور پہلے امار جیسے آپ نے کہا کہ پریڈکٹ کرنا تھوڑا امپاسبل تھا یا مشکل تھا, لگائے جاتے بالکل اب جو ہے آسان ہو گیا. امید ہے کہ آگے جو ہے اور زیادہ اس میں جو ہے سرعت آئے گی اور زیادہ آسان ہو جائے گا. سر, ہر سال 23 مارچ کو جو ہے ورلڈ میٹرولوجیکل ڈے منایا جاتا ہے اور یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے ایک تھیم بھی دی جاتی ہے. اس سال کی تھیم کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ کیجیے, ہمیں سمجھائیے کہ کیا اہمیت ہے جو تھیم دی گئی ہے. تھیم اس بار جو ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے سلیکٹ کیا وہ ہے دا اوشن اور کلائمیٹ اینڈ ویدر. تو یہ بہت ہی مطلب ایک زبردست تھیم مجھے لگا جو WMO نے سلیکٹ کیا ہے, کیونکہ اوشنز جو ہے ایک ڈرائیونگ فورس ہے. جو بھی ہمارے پاس یہاں ویدر یا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اس میں اوشنز کا بہت ہی بڑا رول ہے. اسٹارٹ کریں گے ہم اپنا یہاں ویسٹرن ڈسٹربنس سے. جیسے ہم سب کو معلوم ہے پورے ارتھ سرفیس میں 70% ایریا جو ہے وہ اوشنز نے گھیرا ہے. اور اگر ویسٹرن ڈسٹربنس کی ہم بات کریں گے, یہ جو ہے کچھ نہیں ہے, یہ سائیکلونک سرکولیشن ہے جو بنتا ہے کہاں پہ, اوشنز پہ. کن اوشنز پہ؟ میڈیٹرین سی, کیسپین سی, بلیک سی, جو اس ریجن میں ہے وہاں پہ یہ ایکچولی یہ سائیکلونک ڈسٹربنس ہوتے ہیں. اب یہ سائیکلونک ڈسٹربنس تو سرفیس میں, سمندر کے سرفیس میں, لیکن یہ یہاں تک کیسے پہنچتے ہیں, ان کا اثر یہاں تک کیسے پہنچتا ہے, یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. اب سائیکلون جو ہے وہ میٹرز یا کلومیٹرز میں نہیں, وہ تو بہت بڑے ایریا میں مطلب اس کا امپیکٹ رہتا ہے. تو اس میں ونڈ اور یہی واٹر ویپر وغیرہ رہتا ہے سرکولیشن کے ساتھ. تو اس کا ورٹیکل امپیکٹ جو ہے لگ بھگ 15-16 کلومیٹر 20 کلومیٹر تک رہتا ہے اسی سائیکلون کا امپیکٹ. اب جیٹ سٹریمز جو چلتی ہیں ہوائیں, آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا, جغرافی میں ہم پڑھتے ہیں. تو وہ جیٹ سٹریمز ہوائیں جو وہ ہمیشہ چلتے رہتی ہیں ہمارے بالکل اوپر 18 to 20 کلومیٹر.
تو اسی ڈسٹربنس کو پھر یہ جیٹ اسٹریمز کے تھرو یہ کیری فارورڈ کیری فارورڈ، تو یہ ایک ٹرانسپورٹ میکینزم کا کام کرتا ہے کون؟ جیٹ اسٹریم. جی. تو جو ہوائیں ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سورس پہ کہاں سے یہ موئسچر لے رہا ہے، اور یہاں پہ بھی ٹیمپریچر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے جہاں پہ ٹیمپریچر جو جیسے 15-20 ڈگری ونٹر میں رہتا ہے تو وہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں، خاص کر جموں کی اگر ہم بات کریں گے، اور جہاں پہ ٹیمپریچر سب زیرو میں وہاں پہ برف باری ہوتی ہے. اس کے بغیر جو انڈین ساؤتھ ویسٹ مانسون ہے، مطلب بہت ہی امپورٹنٹ فینومینا ہے پورے انڈیا کے لیے، کیونکہ ایگریکلچر جو ہے پورا ڈیپینڈنٹ ہے اسی مانسون پہ. جی. تو وہ مانسون اچھا ہوگا، نارمل ہوگا، سب نارمل ہوگا، ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز بھی اچھی ہوں گی. تو یہ سارا جو آپ کا اوشینک ایکٹیویٹی، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں النینو یا لانینا، جی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اوشینک فیکٹر سے جو ڈیپینڈ کرتا ہے جی انہی اوشنز. خیر اگر ہم یہاں مقامی سطح کی بات کریں، کشیر اس پن اک موسم مطلب سیزنل پیٹرنز آسان، موسم اس تبدیل گژھان، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں ذرا سی چینج ہے، ذرا سی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں ان ٹرینڈز میں. مثلاً کہ جو اس بار ہم نے ونٹرز میں دیکھا کہ اتنا ہارش کلائمیٹ، اتنا سب زیرو ٹیمپریچر. دوسرا یہ کہ گرمی میں بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو انٹینسٹی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے گرمی. تو کیا آپ بطور ایک ماہر اس میں دیکھ پائے ہیں کہ یہ جو چینجز ہیں یہ کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ کیا اس میں ہیومن ایکٹیویٹیز ریسپانسبل ہے یا پھر ایک یہ نیچرل فینومینا ہے؟ جی، اس میں 2-3 چیز آپ کو کہوں گا میں. جیسے لوگ بولتے ہیں ابھی پہلے بہت برف آتا تھا، کھڑکی پورا ڈک جاتا تھا برف. تو جو بزرگ لوگ ہیں ہمارے گھروں میں ابھی بھی بولتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں ہے، لوگوں کو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے. ہمارے ٹائم میں ایک سٹوری جو ہے وہ ڈک جاتا ہے، وہ چیز ہے ہی نہیں. ایکچولی جو پریسپیٹیشن اتنا ہی آ رہا ہے، لیکن اس کا فارم چینج ہو گیا. ابھی وہی پریسپیٹیشن ہمیں ان ٹرمز آف رین فال مل رہا ہے، کیونکہ ٹیمپریچر وغیرہ بڑھ گئے، بہت چینجز آئے ہیں پہلے سے. اور جہاں تک ٹیمپریچر کی اگر ہم بات کریں گے تو واقعاً فرق ہوا ہے، خاص کر اگر ہم ہل اسٹیشنز کی بات کریں گے، خاص کر گلمرگ یا آگے کٹرا وغیرہ یا یہاں پہلگام میں، تو ہل اسٹیشنز میں لگ بھگ پچھلے 50-60 سال میں 0.3-0.35 کے آس پاس بڑھا ہے ٹیمپریچر بڑھا ہے. اور یہاں پلینز میں بھی 0.2-0.25 کے آس پاس بڑھا ہے. اس میں 2 چیزوں کا آپ کو کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ایک تو کلائمیٹ چینج ہے، دوسرا ہے کلائمیٹ ویریبلٹی. جی، لوگ آج کل تو اکثر بولتے ہیں سب چیز کو کلائمیٹ چینج ہو گیا، تو یہ دونوں بہت ہی الگ الگ ہیں کانسیپٹس ہیں. تو کلائمیٹ چینج میں چینج ان مین اسٹیٹ آف کلائمیٹ اور ان اٹس ویریبلس جنرلی 30 ایئرس اور مور، 30 سال کم سے کم اس کا یہ ہونا چاہیے، 30 ایئرس اسٹڈی پیریڈ. اور کلائمیٹ ویریبلٹی یہ سڈن اینڈ ڈسکنٹینیوس ہے. اس سیزن میں ہوا، اگلے سیزن میں نہیں ہوا، یا اگلے سیزن میں ہوا، اس کے نیکسٹ سیزن میں نہیں ہوا. تو یہ چینج جو ہے، یہ مطلب ڈفرینس جو ہے ہمیں جاننا ضروری ہے. تو ابھی تو ہر کوئی بولتا ہے بارش تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، کلائمیٹ چینج ہو گیا، یا تھوڑا سا گرمی. ابھی فروری میں ٹیمپریچر کتنا شوٹ اپ ہوا تھا، مطلب 22-21 کے آس پاس چل رہا تھا مڈ فروری میں، جس کو کہا کہ ارلی اسپرنگ ہے. لوگوں کو لگا مارچ میں تو 30-35 پہنچ جائے گا، لیکن اب ایسا بالکل ویسا نہیں ہوتا ہے. بیچ میں تھوڑا سا ہوتا ہے، ڈاٹا ہمارے پاس ہے، یہ پہلے بھی ہوتے آ رہا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2018 مارچ کی اگر ہم بات کریں گے تو اس ٹائم 28 کے آس پاس ٹچ کیا تھا، مطلب کافی زیادہ گرمی مطلب شروع ہوا تھا 2018 مارچ کے جو لاسٹ 10 ڈیز تھے. تو ایسے یہ بیچ بیچ میں ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ٹرینڈ جو ہے کنٹینیوس چلا تو پھر پریشانی، بہت زیادہ نقصان، پھر پریشانی. بیچ میں ہفتے کے لیے 5-6 دن کے لیے اگر اس ٹائپ کا یہ رہتا ہے تو اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. جی سر، اس بار جیسے ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا بھر میں کووڈ یہ قہر جو ہے چھا گیا، لاک ڈاؤن کی ہدایت دی گئی، بہت زیادہ گاڑیوں کا انفلکس جو ہے وہ کم ہو گیا سڑکوں پر، یا بہت سی ہیومن ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پائی جیسے ہوتی تھی. ایئر پولوشن کی لیول کم ہو گئی، ایئر پولوشن کی لیولز کم ہوئی. تو اس کے وجہ سے اس بار جو ہمیں موسم میں تبدیلی دیکھنے کو ملی، اگر JNK کی بھی بات کی جائے تو
کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے موسم پہ ایک اثر پڑا اور کیسا اثر پڑا؟ یہ جو لاک ڈاؤن کی جیسے آپ بات کر رہے ہو تو ایئر کوالٹی میں نو ڈاؤٹ اس میں تھوڑا سا فرق آیا تھا جب لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا. لیکن اگر میں آپ کو اس میں آپ کو ہی سوال میں پوچھتا ہوں پھر اس حساب سے تو فاگ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس سال. بالکل. لیکن ہم نے دیکھا کہ فاگ بھی تھا اور خاص کر اگر دہلی ویلی تو بہت زیادہ پولوٹیڈ ہے تو وہاں پہ تو بہت ٹائم کے لیے فاگ ہوا اس سال. دہلی یا یہاں یو پی کے جو ایریاز ہیں پھر پنجاب ہریانہ تو ایسا یہ نہیں ہے. تھوڑا سا نو ڈاؤٹ ہیلنگ ہوا ایٹماسفیئر کا, ایئر کوالٹی وغیرہ امپروومنٹ ہوا, لیکن کیونکہ ایٹماسفیئر کا کوئی باؤنڈری نہیں ہے تو یہ موومنٹ کہیں سے بھی آپ کو آ جاتا ہے. بالکل صحیح. اور سر اگر ہم بات کریں, ایک تو ہوا فور کاسٹنگ جو آپ کرتے ہیں, ویدر ایڈوائزریز جاری کرتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں, پبلک ڈومین میں پہنچاتے ہیں. اب کبھی کبھار ایڈوائزری کے مطابق موسمی حالات نہیں رہتے, موسم ایسی کروٹ لے لیتا ہے کہ جو بالکل ایڈوائزری کے برعکس ہوتا ہے, تو اس میں آپ کو تھوڑا بہت لوگوں کا بیک لیش بھی فیس کرنا پڑتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام کے ساتھ مداخلت کر رہے ہیں. تو یہ رجحان, اس مینٹالٹی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کافی مشکل ہے سمجھانا, کیونکہ پھر بھی آپ کو ٹیکنالوجی میں تھوڑا بھروسہ رکھنا پڑے گا. اللہ تو ہے نو ڈاؤٹ, وہیں سب کچھ ہے, لیکن کیونکہ سائنس ہے, ٹیکنالوجیز ہے, مطلب آپ کو پھر اسی حساب سے چلنا پڑے گا. جی. اس ٹائپ کا فورکاسٹ مطلب ہوتا ہے پرابلم جب بھی تھوڑا سا اگینسٹ ہو جاتا ہے, لیکن کیونکہ یہ ایک ایٹماسفیئرک سسٹم ہے, کافی ڈائنامک ہے. جی. اگر 1 ڈگری ونڈ کا جو یہ چینج ہو گیا نا 1 ڈگری لیٹیٹیوڈ, پورا گراف ہی چینج, آپ کا سسٹم پھر جینڈ میں آئے گا ہی نہیں. اچھا. اگر 1 ڈگری ونڈ پیٹرن میں اگر چینج آ گیا تو یہ آپ لوگوں کو مطلب سوچنا بھی چاہیے, کیونکہ کافی مشکل ہے یہ مطلب یہ ویدر فورکاسٹنگ وغیرہ دینا. باقی ہم نے اگر کہا دوپہر کو سسٹم آئے گا, وہ ہو سکتا ہے 4 بجے آئے یا 6 بجے یا 12 بجے یا 11 بجے بھی, تو 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ کو یہ پلس مائنس کر کے چلنا ہے. بالکل صحیح. اور جب آپ ایڈوائزری جاری کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ امکان ہے, دیر از اے پاسبلٹی. آپ یہ نہیں کہتے کہ بالکل ہی ایسا ہے. اور ہمیں یہ بھی مجھے لگتا ہے فرا سوچنا ہوگا کہ جیسے میڈیکل سائنس میں ہم حالانکہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں, لیکن ہم بھروسہ ڈاکٹرز پہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس سائنس سے واقف ہیں, ہماری باڈی کی انیٹمی سے واقف ہیں. اسی طرح سے آپ بھی سائنسی آلات کا استعمال کرتے ہیں اور سائنسی علوم کا استعمال کرتے ہیں, ایٹماسفیئر کے بارے میں جانتے ہیں, تب جا کے ہم تک ایک منظم وہ ڈاکیومنٹ پہنچتا ہے, کوئی ایڈوائزری پہنچتی ہے. خیر, فور کاسٹنگ کے علاوہ اور کیا دائرہ کار رہتا ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا؟ فورکاسٹ یہ تو جنرل پبلک یا ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں. اس کے باوجود ہم VIP فورکاسٹ دیتے ہیں, جیسے پرائم منسٹر کا وزٹ ہوتا ہے یا وائس پریزیڈنٹ کا یا پریزیڈنٹ آف انڈیا جب وزٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں فورکاسٹ ایشو کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو ہے پلگریمیج فورکاسٹ, جو آنے والا امرناتھ جی یاترا ہوتا ہے یا یہاں ویشنو دیوی میں تو کنٹینیوسلی چلتے رہتا ہے, تو اس کے لیے بھی ہمیں فورکاسٹ دینا پڑتا ہے. باقی ہائی وے فورکاسٹ ہو گیا, ہائی وے کے لیے, پھر اس کے بعد سٹی ویدر فورکاسٹ, اور سب سے بڑا چیز جو ہے ہم ایگریکلچر فورکاسٹ بھی دیتے ہیں, وہ بھی بلاک لیول پہ. اس میں کیا ہوتا ہے ایگریکلچر فورکاسٹ؟ اس میں پورے جو JNK کے اندر بلاکس ہیں ان بلاک وائز ہم فورکاسٹ دیتے ہیں. جیسے نیکسٹ 1 ویک آپ کا پریسپیٹیشن کیا رہے گا کس بلاک میں, یا ٹیمپریچر وغیرہ کیا رہے گا, تو وہ فورکاسٹ جو ہے ہم KVK اور یہاں ایگریکلچر یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں. پھر وہ جو ہے وہاں سے کون سا کراپ کس بلاک میں لگا یا کس ڈسٹرکٹ میں لگا ہے, وہ اسی حساب سے پھر ایڈوائزری ایشو کرتا ہے. جیسے کسی کا فلورنگ سٹیج میں ہے تو وہاں پہ اسپرے وغیرہ کرنا, یا ابھی بارش ہو رہا ہے تو اس ٹائم آپ کو کوئی بھی اسپرے وغیرہ نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ سارا جو ہے پانی دھو کے لے جائے گا, یا فرٹیلائزر وغیرہ آپ کو نہیں ڈالنا ہے, وہ بھی کافی مطلب آپ کو نقصان ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب ہم یہاں پہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اور ایگریکلچر کا تو مطلب آپ اگر آفس آئیں گے تو ہمیں تھاؤزینڈس آف کالس آتے ہیں مطلب پر ڈے, کہ اسپرے کرے کہ نہ کرے, کب سے کرے, کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ ہے تو لوگوں کا پیسہ اس میں بہت انوالو ہے, اور کراپ کیسا ہوگا اس پہ بھی انحصار. بالکل, یہ سب تو فور کاسٹنگ کی بات ہوئی. جب ہم
ورلڈ لیول پہ بات کرتے ہیں میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی، انٹرنیشنل میٹرولوجیکل آرگنائزیشن، تو جو سیسمولوجی ہے یا ارتھ کوئکس وغیرہ جو سائنسز ریلیٹڈ ہیں وہ بھی میٹرولوجی میں ہی آتے ہیں. JNK میں کیا یہ ڈپارٹمنٹ ڈز اٹ ٹیک کیئر کہ یہ ارتھ کوئک ہونے سے پہلے لوگوں کو جو ہے خبردار کرے اس حوالے سے، کیا یہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے؟ یہاں پہ تو ایک آبزرویٹری ہے ہمارے آفس میں، یہ سیسمولوجیکل آبزرویٹری. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے پوری دنیا میں کہ آپ جیسے ویدر فورکاسٹ دیتے ہیں یہ ارتھ کوئک کا بھی کچھ پریڈکشن یا یہ ہوتا ہے. تو باقی لوگوں نے ماڈلز لگائے ہیں کون سا کس سیسمک زون میں آتا ہے، پھر مائکرو زوننگ کیا ہے، اس میں سے بھی کون سا ایریا زیادہ والنریبل ٹو ارتھ کوئک ہے. تو آپ کو پھر بلڈنگز وغیرہ اسٹرکچر جو ہے اسی حساب سے بنانا ہے. باقی ایز سچ ابھی تک کوئی اس کا یہ نہیں ہے. اچھا کہ ہم پہلے ہی لیکن یہ ہم ضرور درجہ بندی کر سکتے ہیں کہ کون کس سسمک زون میں. بالکل بالکل. جیسے کہ ہم اس وقت شاید زون 5 آتا ہے، زون 4 میں، زون 4 زون 5 ایسا ہی کچھ ہے. تو یہ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے. خیر جو ہم اس وقت ایک اہم نقطے پہ آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا رول نیچرل ڈیزاسٹرز میں، نیچرل کلیمٹیز میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی کتنا رول ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے؟ جی نیومیریکل ویدر پریڈکشن ماڈلز کے بارے میں تو میں نے بتایا، اس کے باوجود ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں ابھی، مطلب بہت ہی ایک زبردست ٹول ہے ویدر مانیٹرنگ اور ٹریکنگ کرنے کے لیے. اس کے بعد رڈار ہے. رڈار تو ہمیں ہر 5 منٹ کے انٹرول پہ لائیو پکچر دکھاتا ہے کس ایریا میں کتنا بارش ہو رہا ہے. مطلب ونڈ کے ساتھ، ونڈ کا سرکولیشن ہے کہ نہیں، ونڈ سپیڈ یا ونڈ ڈائریکشن جو بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کے بہتری کے لیے، روز مرے کا کام ہو، آپ کا ایگریکلچر کا ہو، باقی جو سہولیتیں ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، یہ لوگوں کی سہولیتوں کے لیے. تو اگر ہم ان چیزوں کی بات کریں جیسے ماڈلز کا، جیسے 4 دن پہلے ہم نے بتایا کہ آج 21، 22، 23 کے آس پاس ایک اسپیل ڈسٹربنس ہے، ایکٹیو ویسٹرن ڈسٹربنس، اور ہیوی سنو فال کا بھی ہم نے پریڈکشن دیا تھا، خاص کر یہاں کپوارہ کے جو ہائر ریجز ہیں، پھر یہاں بانڈی پورہ سائڈ میں. تو 2-2.5 فٹ کے آس پاس برف ہوا، شاید اب معلوم نہیں ہوگا آپ لوگوں کو، لگ بھگ 2.5 فٹ کے آس پاس برف ہوا ہے وہاں سادنا ٹاپ میں کل. تو ایسے میں جیسے کوئی لوگ تو جاتے رہتے ہیں، کہیں برف کا صفائی ہوتا ہے یا وہاں پہ بیکن والے کوئی بھی جو کام کر رہے ہیں وہاں، تو ایسے میں ان کو اگر انفارمیشن پہلے ہی ملا تو وہ کوئی بھی ان اوائڈیبل چیز کو اس کو ہم روک سکتے ہیں. تو اسی طرح ایولانچز کا ہے، مطلب لوگوں کا موومنٹ ہوتا ہے خاص کر ہائر ریجز میں. تو وہ بھی ہم نے اپنے ایڈوائزری میں کہا تھا کہ آپ لوگ مطلب اننیسیسریلی فی الحال کچھ دنوں کے لیے باہر نہ جائیں، ایولانچ کا خطرہ ہے، پہلے ہی آگاہ کیا جاتا ہے. اس کے باوجود ہیل سٹارم وغیرہ جو ہوتے ہیں، تھنڈر سٹارم، اس کو تو بچا نہیں سکتے ہیں، بس اس کا پریڈکشن ہم دے سکتے ہیں. جیسے ہیل سٹارم ہوا کہیں پہ، تو ہیل سٹارم میں بھی آپ کو ایک تو ہو گیا، آپ کو کلائمیٹولوجی تھوڑا پتا ہونا چاہیے، کس سیزن میں، کس دن یا کس کنڈیشنز میں آپ کو ہیل سٹارم ہوتا ہے. اگر ہوا بھی تو پھر آدھا 1 گھنٹے میں وہ سارا سسٹم بن کے ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم تھوڑا سا ایڈوائز کرتے ہیں، تھوڑا لائٹننگ کا، تھنڈر کا ڈر رہتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے کافی زیادہ ضروری ہے. اس کے باوجود اگر بڑے اسکیل میں اگر دیکھیں گے فلڈس، لوگ ابھی بھی بہت سارے فون کر رہے تھے کہ بھائی آپ بیک ٹو بیک ایڈوائز دے رہے ہیں، فلڈ کا کیا ہے. جیسے کہ آغاز میں بھی عرض کر رہا تھا، تو واٹر لیول وغیرہ دیکھ کے اس میں اریگیشن اینڈ فلڈ، ہاں جی، اریگیشن اینڈ فلڈ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ بھی فلڈ کنٹرول، وہاں پہ بھی ہمارا بالکل پورا لنک ہے بہت سارے ڈپارٹمنٹس کا. اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول ہے، پھر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، پھر یہاں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ، یہ سارا پورا کولیبریشن میں کام کر رہا ہے. بالکل کوآرڈینیشن. واٹر لیول وغیرہ بھی کافی کم ہے. تو ہم نے لوگوں کو اسی حساب سے بتایا کہ فلڈ کے چانسز نہیں لگ رہے ہیں، لیکن بارش ہے. جی سر، آخری کے چند منٹ پروگرام میں رہے ہیں، اور آخر پہ کیونکہ ہم جانتے ہیں ہیومن انٹرونشن جو ہے اس کا کلائمیٹ چینج پہ بالکل براہ راست اثر ہے، تو آپ کی کیا میسج رہے گی تمام لوگوں کے لیے جو بھی اس وقت آپ کو دیکھتے ہیں؟ کلائمیٹ چینج تو پورے ورلڈ میں ہو رہا ہے، لیکن
کسی کو روک بھی تو نہیں سکتے ہیں. جیسے آج تو گھر میں ہی 2-3 گاڑیاں ہیں. بالکل. تو آپ کو کرنا ہے مگر ان چیزوں کو جوڈیشیسلی یوز کرنا ہے. جیسے کل ورلڈ واٹر ڈے تھا, پورا جو بھی ریسورسز ہے آپ کو جوڈیشیسلی یوز کرنا ہے, منصفانہ ان کا استعمال کرنا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں, جیسے فاسل فیولز کا جو ایمیشن ہوتا ہے, اس کا براہ راست اثر ایئر پولوشن پہ پڑتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس ایئر کوالٹی پہ ہمیں ناز تھا یا جن آبی ذخائر پہ ہمیں یہاں ناز تھا, ان کی حالت اب دیکھیں تو قدرے آلودہ ہو گئے ہیں. ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھیں یہاں کا, تو وہ بھی, تو جو ایئر کوالٹی بھی آپ دیکھتے ہیں, تو ایئر کوالٹی کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں جہاں پہ ایک الارم بیل رنگ ہونی چاہیے ہم سب کے لیے؟ ریسنٹلی کچھ رپورٹس آئے تھے کہ یہ سری نگر جو ہے موسٹ پولیوٹیڈ سٹی, کچھ ایسے ایک لسٹ میں آئی تھی ایسی خبر, بالکل, جس کو کافی لوگوں نے رد بھی کیا تھا, کہا تھا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ لوکلائزڈ کہیں پہ لیا ہوگا میجرمنٹس, تو اسے باقی ایز سچ ہمیں ان جنرل اتنا لگ نہیں رہا ہے جس حساب سے وہ رپورٹس آئے تھے. باقی اس میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا, جیسے ہم پیڑی گرو کرتے ہیں, یہ بھی ایک سورس ہے کلائمیٹ چینج کا, میتھین ایمیشن ہوتا ہے. اب پیڑی تو ہم بند نہیں کر سکتے, کھانا تو ہے لوگوں کو, یہ وغیرہ فوڈ وغیرہ, یہ گرین ہاؤس گیس ایمیشن, اس میں بھی میتھین ایمیشن ہوتا ہے. تو اس کو تو بند نہیں کر سکتے, ہمیں اس کچھ الٹرنیٹو سوچنا ہے کیسے اس کو کم کریں, یا ویرائٹی چینج کریں, یا ہم ایریبل رائس کا جو کنسپٹ ہے ابھی وہ چل رہا ہے, تو آپ کو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو بیلنس کر کے چلنا ہے. آخر کا 1 منٹ ہے ہمارے پاس, آپ کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی جو موسمی حالات بنے ہوئے ہیں یہ کب تک رہیں گے اور آگے کیا ایڈوائزری؟ بالکل, آج شام تک, جیسے ایڈوائزری تھی آج شام تک ہے, پھر کل سے موسم بالکل پورا تو ٹھیک نہیں ہے, مطلب یہ پچھلا جو 1-2 دن گیا اس سے تو بہتر ہی ہے, اور لگ بھگ اینڈنگ مارچ تک ٹھیک ہے, ایکسپٹ انٹروننگ نائٹ آف 28 and 29, اس بیچ ایک تھوڑا سا اسپیل ہے. باقی ایز سچ ویدر اب خوشگواری ہے. کل تھوڑا سا, اب یہاں پہ ایک پرابلم یہ بھی ہے کیونکہ ویلی ہے, کلاؤڈ جو ہے جب سسٹم نکل جاتا ہے تو اچھا وہ پورا کلاؤڈ جو ہے وہ ساتھ میں نہیں نکلتا ہے, کیونکہ کلاؤڈز کا ٹریپنگ ہوتا ہے, پھر وہ سرکولیشن کر کے کچھ جگہوں پہ پھر بارش ہوتا ہے. لوگ یہاں اکثر کمپلین کرتے ہیں, آپ نے تو بولا تھا ڈرائی ہے, بارش تو یہاں ابھی ہو رہا ہے شوپیان سائڈ میں یا کہیں اور, بولتے ہیں بھائی ابھی آدھا 1 گھنٹہ تھوڑا سا ہوگا. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے اور ہمیں مفصل جانکاری دی اپنے موسم کے حوالے سے اور کیسے آپ یہ ایڈوائزریز پریڈکشنز دیتے ہیں. تھینک یو فار بینگ آن دا شو. تھینک یو. ناظرین, موسم میں تغیر و تبدل یہ تو عام سی بات ہے, خاص کر سپرنگ سیزن میں ات مز موسم روزان تبدیل گژھان, ات تہ پن خوبصورت پن اخ مز. بیٚیہِ اسہ انٹراسپیکٹ پن ایکٹیویٹیزن میں تہ کرن کہ اس کیا کران, ہم انوائرمنٹ کے تئیں کتنے حساس ہیں, کتنے سنجیدہ ہیں, تبھی جا کے ہمارا سروائیول ممکن ہے. آج ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام کو لے کر جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.